الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں ولادت کا شرف بخشا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بہت امانت دار تھا، اور عربوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کبھی اعتماد نہیں کیا قتل کے مقدمات میں اور مالی جرمانوں میں، جب تک کہ اس قبیلے نے گارنٹی نہیں دی۔ چنانچہ قتل میں دیت کے جو فیصلے ہوتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں مال جمع کیا جاتا تھا۔ 100 اونٹ دینے ہیں تو 20 اونٹ جمع کرا دیے، پھر 5 کرا دیے، پھر 10 کرا دیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو تیم بن مرہ ان کے جد اعلیٰ تھے، اور یہ لوگ گارنٹی دیتے تھے کہ دیت کا پیسہ، رقم، اونٹ ہم لوگ دیں گے۔ چنانچہ یہاں پہ عثمان بن عامر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دادا تھے، اور عثمان ابو قحافہ جن کی کنیت تھی، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور بہت طویل عمر اللہ نے دی۔ اور اسلام قبول کیا انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہیں جن کے والد صحابی تھے، خود صحابی تھے، بیٹا صحابی تھا، اور پوتا صحابی تھا۔ یہ 4 پشتیں تمام کی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھی۔ اور ان کے والد نے ہجرت کی رات، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھے، تو باہر نکلے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی آواز آئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت تقریباً 20 برس کے جیسے لڑکے ہوتے ہیں، یہ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان لونڈوں نے میرے بچے کو خراب کر دیا، اور ابو بکر کا دین ان لوگوں کی صحبت میں رہ کے تبدیل ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو دوستوں کا طعنہ دیتے ہیں، گویا اس طرح سے انہوں نے یہ طعنہ دیا، حالانکہ ظاہر ہے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور پھر یہ مسلمان ہوئے ان کے والد فتح مکہ کے موقع پہ، اور بڑے شرف کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے والد کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پہ کچھ پریشان ہوئے، اور والد نے جب اسلام قبول کیا تو رو پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل بہت نرم تھا، اتنا نرم تھا کہ قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو کان لا یملک عینیہ، ابو بکر اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، بے اختیار آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت میں آیا ہے
اللہ نے فرمایا ہے جن لوگوں کو حق کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اگر تم غور کرو تو جب میری کتاب کو سنتے ہیں تو وہ تاب نہیں لا سکتے، تفیض من الدم، ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت، قرآن کریم کی تصدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ صدیق دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، خیر یہ بات پھر کر لیں گے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا حق تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ نے مہربانی فرمائی ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ نے کہا نہیں ابو بکر، مجھے تم لوگوں سے تعلق ہی ایسا ہے کہ مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے والد سے زیادہ، ان کے ایمان سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی اگر آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے۔ یہ عشق کی انتہا ہے کہ کہا اللہ کے رسول، میرے والد کا اسلام آپ کے لیے اتنا تسلی بخش نہیں جتنی آپ کو تعلق اور محبت اپنے چچا سے ہے، وہ اگر ایمان لاتے تو آپ زیادہ خوش ہوتے۔ یہ انتہا ہے کہ اپنے والد کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام لیا اور کہا اللہ کے رسول، رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش وہ ایمان لے آتے تو آپ کو کیسی خوشی ہوتی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کی عمر بہت طویل ہوئی، سارا دور رسالت دیکھا، اپنے بیٹے کی خلافت دیکھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے اور جنت البقیع میں ہی وہ دفن ہوئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ سلمہ تھی، اور سلمہ بھی ظاہر ہے کہ ابتدا میں اسلام نہیں لائیں، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جس دن شدید طور پہ مارا گیا ہے مکہ کے کفار نے اور جگہ جگہ زخم کر دیے اور لوگ اٹھا کر لے گئے بنو تیم والے، اپنے قبیلے والے، اور انہوں نے کہا اگر ہمارے اس آدمی کو کچھ ہو گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ قریش نے اس دن اتنا مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، اور اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ عنہ اگلے دن صبح جو اٹھتے ہیں تو اپنی والدہ سے کہا کہ میری شفا اور میرے زخموں کی دوا اور میرا ایک ہی حل ہے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دوں۔ دو عورتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک والدہ تھیں اور ایک اور تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور پاؤں مبارک پہ سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جو کچھ کفار مکہ نے ظلم کیا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ، اور کہا اللہ کے رسول دعا کریں، والدہ میری تشریف لائی ہیں اور یہ بھی آپ پہ ایمان لے آئیں۔ ماں کا دل اور پسیج گیا، اور وہ 39ویں یا 40ویں یا 41ویں تھیں جو مسلمان ہوئیں، اور اس وقت تک مسلمان باہر آ کر دین کا اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ پہلے مسلمان ہوئی ہیں اور ان کے شوہر بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کا انتقال سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سفر کیے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں پر ایک اللہ کا رسول آئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ خدا کی وحی آئی ہے تو انہیں ایک لمحہ نہیں لگا اس بات کی تصدیق کرنے میں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی۔ 4 آدمی ہیں یا مرد یا عورت جس کے متعلق آتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، یا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ 4 افراد ایسے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف طرح پر گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے مسلمان ہونا، اس کی گواہی خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ چنانچہ
خلافت کے مسئلے پہ ہم بات کریں گے اور یہ عرض کریں گے آپ سے کہ خلافت کیا چیز ہے اور کیوں کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ خلافت کو غصب کر لیا. یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ بات کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس دن جب بیعت ہو رہی تھی اور اہل مکہ نے کہا کہ ہمارا خلیفہ ہوگا, ہم مکہ میں الگ خلافت, اور اس سے سعد رضی اللہ عنہ بول رہے تھے زیادہ ذرا, تو اس سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ کیا میں ایسا نہیں ہوں, کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں نہیں رہا, کیا میں دوسرا نہیں تھا, کیا میں وہ آدمی نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. سعد رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور بالکل خاموشی طاری ہو گئی. کوئی ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور کہتا کہ سب سے پہلے اسلام فلاں نے قبول کیا. اسی لیے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے, ایک قصیدہ کہا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے, بڑی تعریف کی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والے تم اور غار میں جانے والے تم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے آپ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہی کیا تھا. ان کی وفات سے پہلے ایک مرتبہ نہائے تو سردی کا موسم تھا, بخار ہو گیا, 15 دن تک وہ بخار میں رہے, اور وہ 15 دن اتنا شدید بخار تھا کہ مسجد نبوی میں نہیں تشریف آوری ہوئی, حاضری نہیں ہوئی. تو کہا عمر کو کہو میرے مصلی پر جائیں اور میری جگہ پر نماز پڑھائیں. انہوں نے وہی کچھ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا تھا, اور وہ 15 دن جس نے خدمت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے. 15 دن تک عثمان رضی اللہ عنہ انہی کے گھر رہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہیں ضرورت ہی پیش نہیں ہے, اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو اسلام کے لیے مجھے کنونس نہ کرنا پڑا ہو, مجھے اس سے بات نہ کرنی پڑی ہو سوائے ابو بکر کے کہ میں نے کہا اور اس نے مانا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ زمنیت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں ملی تھی, اور زمنیت کبریٰ ایسی بڑی چیز ہے. اس سے مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے, حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے 30 برس تک اللہ سے دعا کی کہ شیخ عابد سنامی جو میرے پیر و مرشد ہیں ان کی ضمنیت کبریٰ مجھے ملے, اور پھر جا کر وہ ملی ہے. ضمنیت کبریٰ کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ دو میں دوسرا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پیاسی زمین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نبوت بارش بن کے برسی ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس تلاش میں تھے کہ کسی میں ضم ہو جائیں اور کسی کی شخصیت کا حصہ بن جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا حصہ بن گئے. چنانچہ اتنے مواقع ہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول اعلان کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, لیکن وہ اپنے ایمان کے جوش میں ایک دن جا کر تقریر کی اور وہ مار ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے دوستوں کو دعوت دو اور لڑکوں کو دعوت دو کہ وہ اسلام میں داخل ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا شرف ہے کہ اب تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا اس میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جا کر پکڑا اور اسلام کی دعوت دی, اور عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمان. یہ شرح مبشرہ میں گنتے جائیں آپ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زبیر کے پاس چلے گئے اور زبیر کو اسلام کی دعوت دی اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بٹھایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تیسرے آدمی طلحہ چنے
اور طلحہ کو لا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان کرایا. اور طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ طلحہ کے چچا نوفل نے ابو بکر اور طلحہ دونوں کو باندھا اور دونوں کو مارا اور کہا تم نے میرے بھتیجے کو خراب کیا ہے. یہ اچھا خاصا اپنے دین پہ چل رہا تھا. طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو مسلمان کیا ہے. عشرہ مبشرہ میں سعد رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. سعد اس وقت بالکل لڑکے تھے اور ان کو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا ہے. اور طلحہ رضی اللہ عنہ گئے اور عبد الرحمن ابن عوف کو انہوں نے مسلمان کیا ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں 5 آدمی ایسے ہیں جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کمائی ہیں اور انہوں نے لا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھایا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 7 آدمیوں کو کفار مکہ سے چھڑایا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہمیں مارتے تھے مکہ والے اور ہمیں چنگاریوں پہ لٹا دیتے تھے، انگاروں پہ، اور ہم لوگوں کو پانی میں ڈبکیاں لگانی پڑتی تھی، مار اتنی پڑتی تھی. اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی نہ کوئی جملہ اسلام کے خلاف کہہ کے اپنی جان نہ بچائی ہو سوائے بلال کے، کہ بلال عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا اور عقبہ بن ابی معیط بلال رضی اللہ عنہ کو شہد کا شربت پلاتا تھا خوب. اور خالص شہد کی علامت یہ ہے کہ کچھ دیر بعد پیاس لگنے لگ جاتی ہے، اور جب پیاس لگتی تھی ایسے بلال رضی اللہ عنہ کو تو باندھ دیتا تھا شہد کا شربت پلا کے، اور پھر جب سورج زیادہ گرم اور پتھر گرم ہو جاتے تھے تو ان پہ لٹا کے بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیتا تھا کہ ہل نہ سکے، اور کہتا تھا گالی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انکار کرو خدا کی وحدانیت کا. اور بلال عہد پکارتے تھے کہ ایک ہی ہے اور اللہ ایک ہی ہے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا کیوں ان کمزور لوگوں پر ظلم کرتے. اسے کہا کہ یہ اپنا دین بدل چکے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقبہ کو کہا کہ کتنے پیسے، اس نے دگنی تگنی قیمت لگائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا ایک غلام ہے، اس کے بدلے میں یہ دے دو. وہ بھی سیاہ ہے، بلال بھی سیاہ ہے رضی اللہ عنہ. اس نے تبادلہ کیا اور پیسے لیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلال کو آزاد کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کتنا بڑا جملہ ہے اگر آدمی سوچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کہتے تھے وَاتَقَ سیدنا ابی بکر سیدنا بلالا، میرے آقا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرے دوسرے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور آزاد کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عشرہ مبشرہ میں 5 آدمیوں کا ایمان، غلاموں کو آزاد کرانا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا اور مسلمان کرنا. عامر ابن فہیرہ اور بلال اور نہدیہ اور زنیرہ 7 آدمی کافروں سے چھڑا کے مسلمان کیے. اور تیسرا کارنامہ وہ جو انہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یہ ایسے کارنامے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قیامت تک ان کا کوئی شریک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کی دوسری صف اور پھر اس کے پیچھے کا علاقہ، یہ اصحاب صفہ کی جگہ، یہ ساری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی جگہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مطہر یہ جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خریدی تھی، اور سال اور سہیل کو پیسے ادا کیے تھے. سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور پیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ادا کیے تھے. ہجرت کے رات کو جو اونٹنیاں ہیں ان کی قیمت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی. ایسے ہی تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ احسان مجھ پہ کسی کے ہیں تو ابوبکر پہ. ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور سخت مکہ میں کشمکش کا دور چل رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور آپ نے فرمایا فیکم من اللہ، یہ وہ آدمی آ رہا ہے جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا.
اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق تھا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام کو پھیلاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی، اور گھر میں جو مسجد تھی اس مسجد میں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے اور نوافل پڑھتے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ ایسے ہی تو نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ کی اس رات کے برابر نہیں ہے جو رات آپ نے غار میں گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ کے اس ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتی جس دن آپ نے خلافت کا فیصلہ فرمایا تھا اور جس دن خلافت قائم کی تھی۔ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکیاں اور یہ چیزیں بعض اوقات اللہ اپنے بندوں سے اتنے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے کہ نمازیں اور روزے دوسروں کے دھرے رہ جاتے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں حفظ الرحمان سیوہاروی نے 14 اگست 47 کو دلی میں اتنے مسلمانوں کو بچایا، اتنے ہندوؤں کو منع کیا آگ لگانے سے کہ مولانا پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اگر مجھ سے آ کے طے کریں کہ میری ساری زندگی کی عبادت ان کا ایک دن میں بڑی خوشی سے دینے کو تیار۔ اس لیے یہ بڑے بڑے لوگ سیاست میں بسا اوقات ایسا کام کر جاتے ہیں، ملک میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ دوسروں کی زندگیاں دھری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اپنے گھر میں مسجد بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا 2 مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے، ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا وہ 2 مرتبہ گھر تشریف لاتے تھے، صبح بھی اور شام بھی، اور میرے والد کے ساتھ بیٹھ کے بہت دیر تک اسلام کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مکی زندگی میں ابتدائی دور ہے، انشاءاللہ آئندہ اور عرض کریں۔